الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے 7 چیزوں سے گھر میں غریبی آتی ہے، یعنی 7 چیزیں ہمارے گھروں میں بے برکتی لاتی ہیں، غریبی لاتی ہیں، اور ان کاموں کے کرنے سے ہمارے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اور پیارے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ 7 چیزوں سے گھر میں برکت آتی ہے، خوشحالی آتی ہے۔ انسان 7 کاموں کو اگر کوئی کرتا ہے اپنے گھر میں تو اس گھر میں خیر و برکت ہوگی اور وہ گھر بہت ہی جلدی امیر ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، کہیں آپ ان 7 چیزوں میں گرفتار تو نہیں؟ ان 7 چیزوں سے گھر میں فقیری آتی ہے، غریبی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، اور کہیں آپ ان 7 چیزوں کو تو نہیں چھوڑ دیتے جن سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، امیری آتی ہے۔ ان 7 چیزوں کو کرنے سے انسان امیر ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، آئیے ان 7 چیزوں کو سنتے ہیں جن سے غریبی آتی ہے، اور ان 7 چیزوں کو بھی سنتے ہیں جس سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، امیری آتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ساری کی ساری باتوں میں سے اکثر باتیں حدیث سے ثابت ہیں۔ ان سب باتوں کو بتانے سے پہلے آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت ملتا رہے۔ تو آئیے دوستو، ان 7 چیزوں کو سنتے ہیں جس سے غریبی آتی ہے، اور ان 7 چیزوں کو بھی سنتے ہیں جس سے گھر میں امیری آتی ہے، خوشحالی آتی ہے۔ نمبر 1، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے غریبی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، فقر و فاقہ آتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں جاتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھ کر باہر آ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایسا کرنے سے زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، غریبی آتی ہے۔ نمبر 2، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے غریبی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اسی لیے دوستو، ہمیشہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بچنے کی کوشش کریں اور سنت طریقے سے ہی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، پیشاب کرنے کی جگہ پر وضو کرنے سے غریبی آتی ہے، فقیری آتی ہے، اور اس وجہ سے گھر میں خیر و برکت بھی نہیں ہوتی اور گھر کا سکون چلا جاتا ہے۔ چاہے آپ قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہوں یا آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہوں، تو جس جگہ پر آپ پیشاب کرتے ہیں وہاں پر کبھی بھی وضو نہ کریں، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی، کبھی خوشحالی نہیں آتی۔ نمبر 4، پیارے دوستو، کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھر میں غریبی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، بیٹھ کر سنت طریقے سے پانی پینا سنت ہے، اور ہمیشہ بیٹھ کر ہی پانی پینے کی کوشش کریں، کھڑے ہو کر کبھی بھی پانی نہ پئیں۔ پیارے دوستو، پانی بیٹھ کر ہی پینا چاہیے، اور بیٹھ کر پانی پینے کے فائدے بہت سارے ہوتے ہیں۔ سائنس تو خیر آج اس کی تحقیق میں لگی ہوئی ہے اور بتا رہی ہے کہ بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، قربان جائیں ہمارے دین اسلام پر کہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے۔ نمبر 5، منہ سے پھونک مار کر چراغ کو بجھانے سے گھر میں غریبی آتی ہے، فقر و فاقہ آتا ہے، اور گھر میں خیر و برکت بھی نہیں ہوتی۔ تو ہمیشہ ایک چیز کو یاد رکھیں کہ کبھی بھی چراغ کو اپنے پھونک کی ہوا سے، یعنی پھونک مار کر کبھی بھی نہ بجھائیں۔ نمبر 6، دانت سے ناخن کاٹنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، اس گھر میں کبھی خیر و برکت نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سے لوگوں کی اور خاص کر بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دانتوں سے ناخن کو کاٹتے ہیں، تو ایسا کرنے سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ بہت ہی زیادہ بری عادت ہے، تو ایسی غلطی کرنے والا بیمار ہو جائے گا، اور ایسا کرنے سے گھر میں خیر و برکت بھی نہیں ہوگی اور گھر کا سکون جاتا رہے گا۔ نمبر 7، دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، گھر سے خیر و برکت چلی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دامن یا آستین سے منہ صاف کرتے ہیں، اس لیے دامن یا آستین سے کبھی بھی منہ صاف نہ کریں اور ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ پیارے دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جن 7 چیزوں کے کرنے سے گھر میں امیری آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، خیر و برکت آتی ہے۔
نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، امیری ہوتی ہے، مالداری ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے۔ اور پیارے دوستو، آپ خود ایسے گھر تلاش کیجئے اور خود جا کر دیکھیے کہ جس گھر میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں کتنی خیر و برکت ہوتی ہے، وہاں کیا سکون ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی مالدار بننا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں، تو آپ کو بھی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے۔ پیارے دوستو، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے خوشحالی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت آتی ہے اور اس انسان کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں۔ اور جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، وہ مالدار بھی ہوتے ہیں، کیونکہ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے انسان کے گھر میں خیر و برکت آتی ہے، امیری آتی ہے، مالداری آتی ہے۔ اگر آپ بھی امیر بننا چاہتے ہیں اور آپ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ آپ بھی مالدار لوگوں میں شامل ہو جائیں، تو آپ سب سے پہلے نمازی لوگوں میں شامل ہو جائیں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک ہم تمہیں زیادہ دیں گے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، بہت ساری نعمت ہے یا بہت تھوڑی ہے، تو پھر بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کریں۔ بھلے ہی آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ کوئی ایسا انسان نہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ اسے ایمان ملا، اور سب سے خوش قسمت انسان ہیں جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جگہ ملی ہے۔ تو ہر چیز کو لے کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا امیر بنائے گا، اتنی دولت سے نوازے گا کہ آپ کی زندگی میں خیر و برکت آ جائے گی۔ نمبر 4، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنے سے۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ پر کرم کرے، آپ کی مدد کرے، تو آپ حسب توفیق جو بھی آپ کے پاس ہے اس میں سے ایک غریبوں اور مزدوروں کی مدد ضرور کرنا۔ غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دولت میں اضافہ کرتا ہے اور اس میں خیر و برکت عطا کرتا ہے، اور غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے، خوشحالی اس کی زندگی میں آ جاتی ہے، اس کی زندگی میں خیر و برکت آ جاتی ہے۔ چاہے آپ کسی بھی طرح ان کی مدد کریں، لیکن ان کی مدد ضرور کیا کریں۔ نمبر 5، گناہوں سے معافی مانگنے پر۔ پیارے دوستو، جو شخص اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو بے شک اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اسے معاف کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو نوازتا بھی ہے، اس کو دولت بھی دیتا ہے، اس کو عزت بھی دیتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگا کریں، اور اگر گناہ کی معافی ہونے کے بعد اگر آپ بھی دولت پانا چاہتے ہیں، خیر و برکت چاہتے ہیں، تو آپ اس گناہ کو آئندہ کبھی نہ کریں، اور ایسی نیت رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر و برکت، امیری، مالداری، عزت سب کچھ عطا کرے گا۔ آپ اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھتے رہیے۔ نمبر 6، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، امیری آتی ہے، مالداری آتی ہے، کیونکہ ماں باپ کی خدمت اگر آپ کریں گے تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، تو ماں باپ آپ کے لیے ہمیشہ ویسی ہی دعا کرتے ہیں۔ آپ چاہے ان کے لیے اچھا سوچیں یا برا سوچیں، تو جو ماں باپ ہوتے ہیں تو وہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، اور ماں باپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ اور جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نزدیک رکھتا ہے اور شخص کی زندگی میں خوشحالی بھر دیتا ہے اور دولت کے راستے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ نمبر 7، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھنے سے امیری آتی ہے، خوشحالی آتی ہے۔ آپ صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے اور شام کے وقت مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بارش کی طرح برکت دے گا، بارش کی طرح رزق برسے گا۔ یہ کل 14 چیزیں ہیں پیارے دوستو، 7 چیزیں جن کو کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، اور 7 چیزوں کے کرنے سے گھر میں امیری آتی ہے، خوشحالی آتی ہے۔ پیارے دوستو، ایک دوست بتاتے ہیں کہ انہوں نے کل ایک چیز ایک بہت بڑے عالم سے سنی جو انہیں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگی۔ اس کو شارٹ کر کے میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ ہم اپنی دکان ہو یا مکان یا اپنے سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز میں خیر و برکت ڈھونڈتے ہیں،
اور کیوں نہ ڈھونڈیں، اگر ہماری زندگی میں برکت ہی نہ رہی تو یہ زندگی زحمت بن جاتی ہے۔ مال میں اگر برکت نہ ہو تو وہی مال آپ کے لیے نئی مصیبت کھڑی کر دے گا۔ اگر اولاد میں برکت نہ ہو تو آپ کی اولاد نافرمان رہے گی اور رحمت بننے کے بجائے زحمت بن جائے گی۔ اسی طرح آپ دوسری چیزوں کو بھی سمجھ لیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ برکت آپ کی زندگی میں کتنی اہم ہے۔ تو چلیے آپ کو کچھ اور باتیں بتاتے ہیں جن سے زندگی میں خیر و برکت حاصل ہو جائے گی۔ اگر آپ ان 3 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں تو آسمان سے کوئی بھی خیر و برکت نازل ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کا حصہ ضرور رکھیں گے۔ نمبر 1، کوئی بھی کام کریں تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتے ہیں جو صرف اور صرف اسی کے لیے کیا جائے۔ نمبر 2، جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسرے لوگوں کے لیے بھی پسند کریں۔ پیارے دوستو، اگر تمہیں پسند ہے کہ لوگ تمہاری عزت کریں تو پہلے لوگوں کی عزت کرنا سیکھیں۔ تم چاہتے ہو نا کہ لوگ تمہارے لیے دعا کریں تو پہلے ان کو دعا دینے کے لیے تم اپنے ہاتھ اٹھاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ آپ کی برائی پیٹھ پیچھے نہ کریں تو پہلے تم لوگوں کی برائیوں پر پردہ ڈالو۔ نمبر 3، روٹی کا جتنا ٹکڑا بھی آپ کے پاس موجود ہے تو اس میں اللہ کے لیے بانٹنا شروع کر دیں۔ یعنی اگر دن کی یا مہینے کی جتنی بھی تمہاری انکم ہے اس میں سے اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ جتنا تم سے ہو سکے خرچ کریں اور لوگوں کی مدد کریں، ان کے برے وقت میں ان کے کام آئیں۔ اگر یہ کر لو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے جو بھی خیر و برکت نازل ہوگی اللہ اس میں سے یہ 3 چیزیں کرنے والے کا حصہ ضرور لگائیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔